جی السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب دوستو؟ آج جو خبر گردش کر رہی ہے کہ ارشد شریف اس دنیا میں نہیں رہے، وہ ہم میں نہیں رہے۔ جی ہاں، یہ وہی ارشد شریف ہیں جو کہ اے آر وائی نیوز پر کام کرتے تھے۔ یہ وہی ارشد شریف ہیں جو بول نیوز پر کام کرتے تھے اور سینئر صحافی تھے، اینکر پرسن تھے۔ اللہ پاک انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دوستو، وہ کون تھا جس نے ارشد شریف کو یو اے ای سے لیبیا جانے کا کہا؟ دوستو، وہ کون تھا جس نے ارشد شریف کو لیبیا میں یہ گائیڈ کیا کہ فلاں آپ گاڑی میں بیٹھو، وہ فلاں لوکیشن پر جا رہی ہے؟ اور وہ یہ بھی خبریں گردش کر رہی ہیں کہ لیبیا میں کوئی ناکہ لگا ہوا تھا، وہاں پہ انکاؤنٹر کی بنا پر انہیں شہید کیا گیا، ان پر 9 سے 10 سنیپ گن سے انہیں فائر کیا گیا۔ تو دوستو، یہ ہمارے محب وطن پاکستانی تھے ارشد شریف۔ آج بہت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ وہ ہم میں آج نہیں رہے۔ دوستو، یہ وہی محب وطن پاکستانی تھے جنہوں نے لب کشائی کی اور پاکستانی پرچم لہرایا یو اے ای میں۔ اور وہ کیا کرنے جا رہے تھے لیبیا میں، اور ان کی وفات کیوں ہوئی؟ آخر وہ کون تھا جو انہیں یہ گائیڈ کر رہا تھا کہ لیبیا میں جاؤ، وہاں پہ ڈاکومنٹری بناؤ؟ ابھی پچھلے دنوں میں آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ وہ ایک ڈاکومنٹری بنا رہے تھے، حال ہی میں ابھی گردش کر رہی تھی سوشل میڈیا پر۔ میں نے بھی اپنی فیس بک چینل پر، فیس بک پیج پر میں نے وہ ڈاکومنٹری اپلوڈ کی ہے، آپ وہاں جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ میں آپ کو ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دوں گا۔ تو دوستو، وہ کون تھا جس نے ارشد شریف کو یہاں دھمکی لگائی اور وہ باہر چلے گئے، یو اے ای میں چلے گئے؟ وہ کون تھا جس نے یو اے ای سے نکلنے کا کہا ارشد شریف کو؟ وہ اس لیے کہ یو اے ای ایسا ملک ہے، وہاں پہ آپ ٹارگٹ کلنگ نہیں کر سکتے، رولز ہیں، رولز کی پاسداری ہے، لا بنے ہوئے ہیں وہاں پہ۔ آپ کوئی بھی ایسی ویسی حرکت، قتل کرنا تو بہت دور کی بات ہے، آپ کوئی بھی ایسی ویسی حرکت نہیں کر سکتے۔ ابھی تھوڑے دنوں کی بات ہے کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ ارشد شریف نے یوٹیوب چینل کریٹ کیا اور ان کے 1 لاکھ سبسکرائبر ہو گئے تھے ایک ہی ویڈیو پر۔ یوٹیوب حیران تھا کہ یہ بندہ کیا چیز ہے۔ اللہ پاک نے اس کے چاہنے والے اتنے تھے، اللہ پاک نے اسے اتنی طاقت دی تھی اور بولنے کی صلاحیت دی تھی۔ جی، سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ وہاں پہ لیبیا پولیس نے ناکہ لگا ہوا تھا جس کی بنا پر انہوں نے گاڑی نہیں روکی۔ ابھی یہ کچھ نیوز گردش کر رہی ہیں، واللہ عالم یہ سچ ہیں یا جھوٹ ہیں، یہ تو ابھی تصدیق نہیں ہوئی۔ ابھی 8 سے 10 دن لگیں گے مکمل تصدیق، ویریفیکیشن، اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستانی گورنمنٹ سے بھی ہم امید کرتے ہیں کہ اس معاملے میں انہیں انصاف ملے۔ کیا ایسا ہی ہوتا رہے گا صحافیوں کے ساتھ؟ ہمارے گھروں میں ٹی وی پر اور یوٹیوب چینل پر چلنے والے یہ لوگ محب وطن پاکستانی، ہمارے صحافی بھائی، ان پر ایسے ہی ظلم ہوتا رہا تو آواز اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اگر ایسے ان کی آواز کو دبایا جائے گا تو کون بات کرے گا حق کی؟ کیا یہ اسی چیز کی ایک کڑی ہے کہ پچھلے دنوں نیٹ فلکس کی ایک ڈاکومنٹری وائرل ہوئی جو کہ ٹریلر کے طور پر پیش کی گئی؟ کیا وہ واقعی ایک ڈاکومنٹری بنانا چاہ رہا تھا؟ اس کے پیچھے کون تھا، یا وہ کس کی ڈاکومنٹری بنانا چاہ رہا تھا؟ اب یہ سوالیہ نشان ہے، وہ کون تھا؟ جس سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ لیبیا میں ایک مردہ خانہ ہے، وہاں پر ارشد شریف صاحب کی جو ڈیڈ باڈی ہے ان کو رکھا گیا ہے اور اس پہ کچھ ادویات لگائی گئی ہیں تاکہ یہ گلے سڑے نہ اور ان کو۔ اور سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ لیبیا کی پولیس نے انکاؤنٹر میں انہیں شہید کیا ہے اور سنائپر گن کے 9 گولیوں سے ان کو مارا گیا ہے، اور ایک گاڑی میں 2 افراد موجود تھے، جس گاڑی میں دو افراد موجود تھے وہاں پہ ارشد شریف صاحب بھی موجود تھے اور ساتھ میں ایک ڈرائیور بھی موجود تھا۔ سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ اطلاعات یہ بھی آ رہی ہیں کہ انہوں نے 9 سنائپر گن سے شوٹ کر کے 9 گولیاں ان کے دماغ میں، ان کے جسم پر ماری، اور ساتھ میں بیٹھا ڈرائیور کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ لہٰذا یہ سیدھی ٹارگٹ کلنگ تھی اور یہ ناانصافی ہوئی ہے ہم پاکستانیوں کے ساتھ۔ ہمارا بندہ تھا، محب وطن تھا، پاکستانی تھا۔ اب اس کے خلاف آواز اٹھائیں آپ لوگ، اور میں عدلیہ سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ اس کے ایکشن لیں، اس کے بارے میں ایکشن لیں، اور لیبیا گورنمنٹ سے مطالبہ کریں کہ وہ ارشد شریف صاحب کی ڈیڈ باڈی بحفاظت پاکستان میں پہنچائیں۔ اور اگر ہمارا سیکیورٹی رسک ہے، پاکستانیوں کے لیے سیکیورٹی رسک ہے پاکستانیوں کے لیے لیبیا جانا، تو ہم لیبیا میں ان کے لیے قوانین سخت کر دیں لیبیا کے لوگوں کے لیے۔
اگر ہماری جانوں کی وہاں حفاظت نہیں ہو سکتی تو کون کرے گا ہماری جانوں کی حفاظت؟ لیبیا میں کون جائے گا؟ اب ان کے خلاف کوئی ایکشن لے پاکستانی حکومت سے، میں آج مطالبہ کرنا چاہتا ہوں، بلکہ پاکستانی عوام مطالبہ کرنا چاہتی ہے۔ تو آخر وہ کون تھا جس نے یو اے ای سے ارشد شریف صاحب کو لیبیا جانے کا کہا؟ دوستو آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ سبسکرائب کر دیں، شیئر کر دیں اور لائک کر دیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔